چھینک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اکثر خواتین جو ہیں وہ بہت روک کے اپنے آپ کو روک لیتی ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ چھینک جب آ رہی ہو تو پھر صحیح طریقے سے چھینکا جائے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، وہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، جو وہ آپ کے کلاٹس بن جاتے ہیں یا کچھ اس طریقے سے، تو اس حوالے سے ذرا آپ بتائیں گے، یہ بات صحیح ہے بالکل؟ نہیں دیکھیں، یہ جو چھینک آ رہی ہوتی ہے، ایک آدھ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگاتار 20-25 چھینکیں ایک ساتھ آ رہی ہیں تو وہ سائنوسائٹس الرجی کہلاتی ہے۔ صحیح۔ اور سائنوسائٹس الرجی اس وقت بہت زیادہ لوگوں کو، تقریباً 55-60% لوگوں کو ہے، گلے میں ریشہ گرتا ہے، اس کی وجہ سے سستی کاہلی محسوس ہوتی ہے، اور صبح جب چہرہ دھوتے ہیں یا دھول مٹی خوشبو بدبو کوئی بھی چیز دیکھ لیتے ہیں یا سونگھ لیتے ہیں تو ایک دم چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، بخار سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، کبھی آپ نے سوچا کہ روایات اور احادیث میں یہ بات کیوں ملتی ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں؟ کیوں ملتی ہے؟ کبھی سوچا؟ اس پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ ریسرچ کیجئے گا جا کے کتابوں میں۔ جسم کی جتنی فاسد کثافتیں ہوتی ہیں نا، بیماری پیدا کرنے والے جراثیم، فاسد کثافتیں، اللہ ایک چھینک کے ذریعے سے اپنے بندے کی وہ نکلوا دیتا ہے۔ اور اب تو سائنس کہتی ہے کہ کئی فٹ تک جاتی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، ہاتھ رکھ کر چھینکنا چاہیے، اور ایک ہفتے تک، کئی روایتوں میں ایک ہفتے تک اور کئی روایتوں میں 3 دن تک موت سے امان ملتی ہے اس چھینک سے، یعنی کہ آپ کی جو اندر بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں وہ ایک چھینک سے اللہ نکال دیتا ہے۔ اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے۔ اچھا، عید کو دوبالا اگر کرنا ہے تو ایک آخری بات، مولا کائنات سے ایک شخص نے آن کے پوچھا کہ مولا، اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم مال دیا، وہ تو عادل ہے، وہ تو کریم ہے، سب کو برابر دینا چاہیے تھا۔ تو مولا متقیان نے فرمایا، جس کو زیادہ دیا ہے نا اس سے سوالات بھی زیادہ ہوں گے، پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی، اس کو زیادہ اس لیے دیا ہے کہ تمہارے جو دوسرے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، تم ان میں اس کو تقسیم کرنا شروع کرو، تمہارے رشتہ دار غربا ہیں ان میں تقسیم کرو، تمہارے پڑوسی اگر غربا مسکین ہیں ان میں تقسیم کرو، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے تو اتنے حقوق ہیں، جب وہ حقوق جبرائیل امین لے کے آ رہے تھے کہ پڑوسیوں کے یہ بھی حقوق ہیں، یہ بھی حقوق ہیں، اللہ فرما رہا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا تھا ایسا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے اتنا ضروری ہے، پڑوسیوں سے آپ محبت کریں، ان سے نرمی سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی احوال پوچھیں، ان کی طبیعتیں پوچھیں، ان سے سلام دعا کریں، ضروری ہے۔ رشتہ دار تو آپ کی تکلیف میں بعد میں آئیں گے، پہلے پڑوسی آئیں گے۔ نہیں، بڑی بہت خوبصورت، بہت جامع بات آپ نے کی ہے آغا صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناخوش ہے، اصل میں دونوں کی آزمائش ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ کی بات میں ہی ایڈ کروں گی کہ وہ کہا جاتا ہے نا، میں نے کہیں سنا تھا کہ جس کو یہاں دنیا میں نہیں ملا اس کو آخرت میں ملے گا۔ بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ